بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 347 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے چند فقہی مسائل۔ اصل میں گزشتہ سبق جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، جس باب کو ہم نے پڑھا وہ دعویٰ اور دعوی گواہی اور نسب کے دعوے کے حوالے سے وہ باب تھا، اور پھر اس باب کے ضمن میں جو گفتگو تھی اسلام میں ثبوت نسب کا جو طریقہ تھا وہ بھی ہم نے بیان کیا اور سنا پڑھا۔ اسی طرح عبد بن زمعہ کے بھائی کے متنازع فی میں جو نسب کے حوالے سے فیصلہ تھا وہ بھی ہم نے سنا۔ تو اب اسی باب کی مناسبت سے کچھ فقہی مسائل ہیں، جیسے کہ اثبات نسب کے لیے وطی کے حوالے سے شرط ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ، پھر وطی کے بغیر اگر مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے تو پھر ثبوت نسب کے حوالے سے مسئلہ۔ تو اب یہ اس حوالے سے جو ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ اس باب کے تعلق سے ہی ہے، اس سے متعلقہ مسائل ہیں، تو اس لیے اب ہم اس کے حوالے سے گفتگو آج سنیں گے، اگرچہ وہ کوئی نئی عبارت یا نیا باب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ترتیب آج پہلے مسئلے کو دیکھتے ہیں، اور پہلا مسئلہ اثبات نسب کے لیے وطی کے شرط ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ہے۔ تو کتب فقہ میں ایک جزی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت مغرب میں رہتی ہے اور اس کا شوہر مشرق میں رہائش پذیر ہے۔ ایسی عورت کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ تو اب اس کے حوالے سے احناف کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ نفس عقد کے ساتھ ہی عورت کا فراش ہونا تو ثابت ہو جاتا ہے۔ اب صاحب فراش یعنی جو شوہر ہے اس کا اپنی بیوی سے وطی کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ تو ثبوت نسب کے لیے احناف کے نزدیک امکان وطی شرط نہیں ہے۔ امام شافعی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما امکان وطی کی شرط لگاتے ہیں۔ اب اس اختلاف ائمہ کو امام نووی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم میں جو لکھا ہے کہ عورت کا فراش ہونا، اگر عورت کسی کی بیوی بن گئی تو وہ محض عقد نکاح سے فراش ہو جائے گی، اس میں اجماع منقول ہے۔ اور ثبوت فراش کے بعد امکان وطی کی فقہائے کرام نے ثبوت نسب کے لیے شرط لگائی ہے۔ لہٰذا اگر امکان وطی نہ ہو، جیسا کہ کسی مغرب میں رہنے والے نے مشرق میں آباد عورت سے نکاح کیا اور ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنا وطن نہیں چھوڑا، پھر اس عورت کے ہاں 6 ماہ یا اس سے زائد مدت کے بعد بچی وہ پیدا ہو گیا، تو اس نو مولود کو اس کے شوہر سے بطور نسب نہیں ملایا جائے گا، کیونکہ شوہر سے اس بچے کا ہونا یہ ناممکن ہے۔ یہ قول امام مالک، امام شافعی اور بہت سے دیگر علماء کرام کا ہے، مگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امکان وطی کی شرط نہیں لگاتے، بلکہ وہ محض عقد کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے عقد کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دونوں میں وطی ہونے کا امکان نہیں تھا، پھر اس کی بیوی نے عقد ہونے کے 6 ماہ کے اندر کوئی بچہ جنا، تو وہ بچہ اس عورت کے شوہر سے ملحق ہوگا، یعنی اس کا نسب اس شوہر سے ثابت ہو جائے گا۔ اب معزز طلباء کرام، اس امام نووی کے حوالے سے معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عقد نکاح کے بعد ثبوت نسب کے لیے امکان وطی شرط نہیں ہے، اور اس کی دلیل وہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ بچہ فراش کا اور زانی کے لیے سنگساری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ نو مولود کا نسب اس کی والدہ کے جو ہے وہ شوہر سے ثابت ہوگا، خواہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔
زانی سے آپ نے ثبوت نسب نہیں فرمایا، حالانکہ اس سے وطی بالفعل پائی گئی ہے، اس کے باوجود کہ وطی اس نے کی لیکن پیدا ہونے والا بچہ اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا۔ اس حوالے سے صاحب تبیین الحقائق آپ لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ ایک مغرب میں رہنے والے مرد نے مشرق میں بسنے والی عورت کے ساتھ شادی کی، ان دونوں کے درمیان 1 سال کا رستہ ہے، شادی کے 6 ماہ بعد مذکورہ عورت کے ہاں بچہ جنم لیتا ہے، تو بچہ اس کے شوہر کا شمار ہوگا، کیونکہ یہاں امکان عقلی جو ہے وہ موجود ہے، وہ یہ کہ اس عورت کے مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت بخشی ہو کہ وہ 1 قدم اٹھائے اور اس عورت تک پہنچ جائے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ صاحب تبیین الحقائق نے اس کو تبیین الحقائق جلد 3 میں باب ثبوت النسب میں تحریر فرمایا ہے۔ یہی مسئلہ قدر اختلاف الفاظ سے صاحب بحر الرائق نے جلد 4 باب ثبوت النسب میں، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق تصنیف المبسوط میں اسے واضح اور صاف طور پر ذکر فرمایا ہے۔ المبسوط کے حوالے سے ہے کہ جائز نکاح میں ہمارے اصول میں سے ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نسب کا ثبوت محض فراش سے ہو سکتا ہے، جو نکاح کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ نکاح کے ساتھ ثبوت نسب کے لیے وطی پر قدرت ہونا شرط نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر وطی پر تمکن کے بغیر محض نکاح سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ تحقیق یہ ہے کہ نطفہ کے رحم میں حقیقتاً استقرار جو ہے وہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ یہ بات بالکل ثابت ہو کہ یہ استقرار مرد کے نطفے سے ہی ہوا ہے۔ یوں ہی اگر کسی کو حقیقتاً وطی کرنے کی قدرت ہے اور وہ کرتا بھی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ اس کی وطی کرنے سے اس کے نطفہ سے عمل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ اس بارے میں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور اوقات کا بھی اختلاف موجود ہے۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ بچے کے نسب کا ثبوت اس کو ظاہر نسب کے ساتھ ہی معلق کیا جائے، اور ظاہر جو نسب ہے وہ نکاحی ہے جو شرعاً اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب نسب ظاہر وہ خفی معنی کے قائم مقام ہو گیا تو خفی معنی کا اعتبار ساقط ہو گیا، اور حکم کا دار و مدار جو ہے وہ نسب ظاہر پر وجوباً اور عدماً یعنی وجوداً اور عدماً یہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا اصل ہے، اصول ہے جو بہت سے مسائل میں سے کام دیتا ہے، جیسے کہ سفر قائم مقام مشقت کے ہے اور سفر کے سبب سے مشقت حاصل ہوتی ہے، مشقت کے بجائے سفر پر ہی رخصت اور عدم رخصت کا دار و مدار ہے، تو ایسے ہی یہاں پر بھی یہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ پہلا مسئلہ تھا کہ وطی جو ہے یہ نسب کے ثبوت کے لیے شرط نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وطی کے بغیر اگر مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے تو نسب ثابت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ وطی کے بغیر اگر مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے تو نسب ثابت ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے در مختار میں ہے کہ مجبوب کی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا اور وہ اس کا مجبوب ہونا نہیں جانتی، تو اس بچے کا اس کے شوہر سے نسب ثابت ہوگا، پھر اس عورت کے لیے علیحدگی کا اختیار ہوگا، اور تفریق کے بعد وہ عورت نے 2 سال کے اندر بچے کو جنم دیا تو بھی اس مرد کا نسب ثابت ہوگا، کیونکہ شرمگاہوں کے باہم رگڑ کھانے سے انزال ہونا تو ممکن ہے۔ اسی طرح رد المختار میں یہ ہے کہ اگر خاوند مجبوب ہے پھر قاضی نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کا حکم دے دیا، پھر اس عورت نے جدائی کے وقت سے 6 ماہ کے اندر کسی بچے کو جنم دیا، تو یہ بچہ اس کے جو مجبوب خاوند ہے اس کا ہوگا، خواہ اس نے اس عورت سے خلوت نشینی کی ہو یا نہ کی ہو۔ اچھا، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک بھی پیدا ہونے والا بچہ اسی شوہر کا ہوگا، اور قاضی کا دونوں میں علیحدگی کر دینا وہ بالاتفاق رہے گا۔ تو اب دیکھیں کہ اس مسئلے میں مجبوب سے بالفعل صحیح وطی ناممکن ہے، لیکن ایک امکانی صورت ایسی ہے جس سے عورت کے رحم میں اس کا مادہ منویہ پہنچ جاتا ہے، وہ یہ کہ میاں نے اپنی شرمگاہ بیوی کے فرج کے ساتھ رگڑی اور اس فعل سے مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں داخل ہو گیا، لہٰذا اس امکانی صورت کے پیش نظر اس عورت کے ہاں 6 ماہ اور بقول امام اعظم 2 سال کے اندر پیدا ہونے والا بچہ اسی مجبوب کا متصور ہوگا اور اس کا نسب بھی اس سے ثابت ہوگا۔ اسی مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ امام سرخسی نے اپنی جو ہے مشہور کتاب المبسوط میں کچھ اس طرح سے ذکر کیا ہے۔
آپ لکھتے ہیں کہ مجبوب کے احکام میں اختلاف دراصل اختلاف موضوع جو ہے وہ اس پر اس کی بنیاد ہے. جہاں کہا کہ اس کی زوجہ کے لیے عدت واجب نہیں ہے تو یہ اس مجبوب کے بارے میں حکم ہوگا جس کا مادہ منویہ خشک ہو کر ختم ہو چکا ہو. اب یہ مجبوب اسی بچے کے قائم مقام ہوگا جس کی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت معتبر ہی نہیں ہے، کہ جس سے خلوت کے بعد طلاق کی صورت میں اس کی بیوی پر عدت واجب ہو. اور جس جگہ وجوب عدت کا قول ہے اس سے ایسا مجبوب مراد ہے کہ جس کا مادہ منویہ ابھی خشک نہیں ہوا، اور وہ اگر اپنی بیوی کی اندہام نہانی سے اپنی شرمگاہ کو رگڑتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی پر احتیاطاً جو ہے وہ عدت واجب ہو جائے گی. اگرچہ اس نے اس سے وطی نہ کی ہو یا اس سے علیحدگی اور تنہائی میں نہ ملا ہو تو اس عورت کے لیے آدھا حق مہر وہ ہوگا اور عدت نہیں ہوگی. پھر جس صورت میں اس کی بیوی پر عدت واجب تھی اس صورت میں جب ان دونوں کے درمیان قاضی نے علیحدگی کرا دی، علیحدگی کے حکم کے بعد صورت مذکورہ میں اگر مجبوب کی عورت نے 2 سال کے اندر کسی بچے کو جنم دیا تو اس کا نسب اس کے شوہر سے ہی ثابت ہوگا، اور قاضی کی علیحدگی وہ باطل نہیں ہوگی، کیونکہ نسب کا ثبوت جو ہے وہ انزال کے اعتبار پر ہے، اور یہاں رگڑ سے انزال کے چونکہ اعتبار موجود ہے یہ طریقہ عورت کے حق کو باطل نہیں کر سکتا. اور کہا گیا ہے کہ وقت قیلہ کہ کہا گیا ہے کہ عورت اپنے خاوند کی وطی کیے بغیر بھی حاملہ ہو سکتی ہے، اور وہ یوں کہ اس کی شرمگاہ میں مرد کا مادہ منویہ داخل کر دیا جائے، خواہ وہ اس عورت کے اپنے فعل سے یا کسی دوسرے کے فعل سے داخل ہو. اسی لیے باقرہ کا حاملہ ہونا بھی ممکن اور متصور، اور ایسا ہوا بھی ہے. یہ المغنی میں علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. اور اسی والے سے مرد کا اپنی بیوی کے فرد میں پانی ڈالے جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ جائز ہے، اگرچہ پانی ڈالنے کے لیے ناجائز مقدمات کو بروئے کار لانے سے احتراز واجب ہے، جیسا کہ مرد کا مادہ منویہ ڈالنے والا وہ اجنبی ہے یا مادہ منویہ کا ڈالنا عورت کی شرمگاہ کے دیکھے بغیر ممکن نہیں ہے اور ڈالنے والا اجنبی ہے. لہٰذا اگر فرض کیا جائے کہ مرد کا جو مادہ منویہ ہے وہ کسی جائز طریقے سے حاصل کیا گیا اور شوہر نے اس مادہ منویہ کو اپنی بیوی کے فرج میں ڈال دیا، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ ان دونوں کا بچہ ہوگا. اور اسی طرح کہ جس طرح جماع سے بچہ پیدا حاصل ہوتا ہے، اور اگر شوہر کا مادہ منویہ عورت کی شرمگاہ میں حرام طریقے سے داخل کیا گیا، بلکہ اگر کوئی اجنبی اس مادہ منویہ کو عورت کی فرج میں داخل کرتا ہے اور وہ مادہ منویہ بھی حرام طریقے سے نکالا گیا ہو، پھر بھی پیدا ہونے والا بچہ ان دونوں کا ہی بچہ ہوگا، اگرچہ وہ شخص حرام کے ارتکاب سے گناہگار بھی ہوگا. تو بہرحال اب یہ مختلف کتب سے مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. تو اب ان سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مرد کا اعلی تناسل کٹا ہوا ہے یعنی مجبوب ہے، ایسے خاوند کی بیوی نے 6 ماہ یا اس سے زائد عرصہ کے بعد بچہ جنا تو وہ صحیح النسب ہوگا، اس کا نسب ثابت ہوگا. اسی طرح اگر مجبوب ایسا ہے کہ اس کا مادہ منویہ خشک ہو گیا اور قاضی نے دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی، تفریق کے بعد 6 ماہ سے قبل پیدا ہونے والا بچہ اسی شوہر کا ہوگا. اگر شوہر کا مادہ منویہ خشک ہو چکا ہو اور فرقت بھی ہو چکی ہو تب نسب ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ مجبوب وطی بالفعل پر قادر نہیں ہوتا. اسی طرح اگر مرد کا مادہ منویہ جائز یا ناجائز طریقے سے نکالا گیا اور اسے جائز یا ناجائز طریقے سے اس کی بیوی کے رحم میں داخل کر دیا گیا تو بھی نسب ثابت ہو گیا. اچھا، باقرہ عورت بھی حاملہ ہو سکتی ہے، وہ یوں کہ اس کے خاوند نے اس سے وطی نہ کی ہو بلکہ بغیر وطی کیے کسی اور طریقے سے اس کے رحم میں مادہ منویہ کو منتقل کر دیا گیا ہو. تو بہرحال ان تمام تنقیحات سے معلوم یہ ہوا کہ مادہ منویہ کے عورت کے رحم میں منتقل کر دینے سے نسب ثابت ہو جاتا ہے، خواہ وہ طریقہ انتقال جائز ہو یا ناجائز ہو. اس کے جواز و عدم جواز کا گناہ ہونا یا نہ ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جدید طریقہ تولید کی شاخیں ان حوالہ جات سے وہ ملتی ہیں، اور بالخصوص ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو طریقہ اس دور میں اپنایا جاتا ہے، اگرچہ وہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے،
لیکن اگر مادہ منویہ مرد کا وہ عورت کے فرج میں کسی بھی طریقے سے وہ داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان دونوں کا بچہ ہے اور اس کا نسب اسی شوہر سے ثابت ہوگا. تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں, اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.